बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 24 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम कल पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ और ये धमाका पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर रहे हैं, जिहादी स्कॉलर रहे हैं हाफिज़ सईद, उनके घर के बहुत करीब ये धमाका करवाया गया। और आप जानते हैं कल जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त FATF का एक नया इजलास पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए भी शुरू हो चुका था। और ये FATF के इजलास के साथ एक ऐसे वक्त पर यह धमाका हुआ है जब पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर रखा था और जब पाकिस्तान की ISI के हेड क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और DGISI जनरल फैज़ हमीद और दीगर आला हुकूमती और फ़ौजी अफसरान का एक हाई लेवल इजलास हो रहा था। तो एक ऐसे मौके पर लाहौर के अंदर और लाहौर के एक इंतहाई अहम इलाके के अंदर धमाके का होना और फिर वो भी हाफिज़ सईद के घर के करीब होना, ये बहुत माना रखता है। इसीलिए नाज़रीन काम ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था और इस पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हरकत में आए और इस वाक़े के जो मुल्ज़िमान थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे और साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर आगे चलकर जो शंघाई ताउन तंजीम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो मीटिंग हुई है दुशंबा ताजिकिस्तान के अंदर उसका भी अहवाल देंगे कि क्या वहाँ पर पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल हैं उनकी बाहमी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, और इसके दरमियान एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि कैसे FATF के ज़रिए से भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिश कर रहा है और चीन और भारत के दरमियान जो हालात हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इस पर भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से भी पहुंचाएं और हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो कल जौहर टाउन लाहौर के अंदर धमाका हुआ, इसमें नई पेशरफ्त सामने आई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी एक बयान जारी किया है कि हम मुजरमों के और दहशत गर्दों के जो मास्टर माइंड हैं उनके करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जो इस धमाके का मरकज़ी मुलज़िम या आप कह सकते हैं मास्टर माइंड भी करार दिया जा रहा है। इस शख्स का नाम नाज़रीन काम डेविड है और ये गुजरांवाला के अंदर रिहाइश पजीर था और इसने जो गाड़ी थी जिस गाड़ी के अंदर धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था वो गाड़ी दरअसल इसके नाम पर थी और ये उस गाड़ी का मालिक था और ये कल लाहौर से कराची भाग रहा था कि पुलिस ने और खुफिया इदारों ने कार्रवाई करते हुए इसे जहाज़ से भागते हुए गिरफ़्तार कर लिया और इसे जहाज़ से उतार कर हिरासत में ले लिया। और इस शख्स ने एतराफ़ किया है कि इसने ये गाड़ी किसी के कहने पर दहशत गर्द के हवाले की थी और वो दहशत गर्द कौन था अभी तक उसकी वजाहत सामने नहीं आई है, लेकिन कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स था और उसके नाम और उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन आज काम इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान ने इस दहशत गर्द को और इस दहशत गर्दी करने वाले लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिए है और हतमी नतीजे तक पहुँचा जाएगा। और ख़बरें ये भी हैं कि इस धमाके के अंदर जो मवाद इस्तेमाल किया गया है वो मवाद भारतीय साख्ता था, यानी भारत ने पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दाना कार्रवाई करवाई है। नाज़रीन काम कल से हम देख रहे हैं कि जो भारत का मीडिया है वो मुसलसल चीखों पुकार कर रहा है कि हाफिज़ सईद के घर के करीब धमाका भारत ने करवा दिया है, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक देकर सरप्राइज़ दे दिया है। और नाज़रीन काम ये धमाका एक ऐसे वक्त में करवाया गया है कि जब FATF का इजलास भी जारी था और FATF के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो फैसला कुन राय है वो कायम होनी थी, लेकिन भारत ने धमाका करवा के पैगाम ये दिया है कि पाकिस्तान के अंदर FATF को ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि हाफिज़ सईद मौजूद है और धमाके भी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, दहशत गर्द भी मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर जो धमाके हुए, जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हुई, जो बदमनी हुई, उसका मास्टर माइंड सिर्फ़ और सिर्फ भारत रहा है और भारत कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करता रहा है। होना तो ये चाहिए कि FATF को और दुनिया को भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जाएँ और
بھارت کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں بھارت کی طرفدار بنی ہوئی ہیں، لہٰذا پاکستان کو دلی اور بمبئی کے اندر اس طرح کے واقعات کی جو کارروائیاں ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں بدلہ ہے وہ لینا چاہیے۔ جس طرح ہمارے لاہور کے اندر دھماکہ ہوا، اسی طرح پاکستان کو بدلہ لینے کے لیے دلی اور بمبئی کو بھی اڑانا چاہیے تاکہ بھارت کے ہوش ٹھکانے آئیں۔ عوام کا یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اور بھارت کے جو شادیانے ہیں، بھارت کی جو خوشیاں ہیں اس دھماکے پر، اس کا رد عمل بھارت کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ افواج پاکستان سرپرائز دینا جانتے ہیں اور وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ افواج پاکستان کا ماٹو رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، دہشت گردی کے خطرات مزید بڑھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر چکا ہے۔ پاکستان امریکہ کو ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے، اور پاکستان افغانستان کے اندر امریکہ، نیٹو، بھارت جیسے دہشت گردوں کو نکالنے کا بھی حامی ہے۔ یہ ساری چیزیں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے پاکستان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے شہروں کے اندر، اور اسی طرح سے جو حکمران ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، ان کی بھی حافظ سعید کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان کو وہ آزادانہ طریقے سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف مقدمات کے اندر ایک طرح سے حراست میں بھی ہیں اور ان پر پابندیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال بھارت نے دہشت گردی کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے۔ اس دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب پاکستان کی اتنی بہادر فوج ہے، اتنی خطرناک انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، تو آخر وہ اس طرح کی کارروائیوں کو روک کیوں نہیں سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو دشمن ہے، دشمن کے پاس چالیں ہیں، اور دشمن کی چالوں کو روکنے کے لیے پاکستان کے خفیہ ادارے بھی چالیں چلتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دشمن کی ہر چال رک پائے، یا دشمن کی ہر حربہ یا دشمن کی ہر جو مکاری ہے وہ ریڈار پر آ جائے اور اسے ناکام بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ دشمن ہزاروں وار کرتا ہے، ہزاروں چالیں چلتا ہے، لیکن دشمن کی یہ ہزاروں چالیں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ خفیہ ادارے، سلامتی کے ادارے، افواج پاکستان ہائی الرٹ ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان ہزاروں کارروائیوں میں کوئی نہ کوئی کارروائی دشمن کر بھی جاتا ہے، لیکن ان کارروائیوں کو بھی توڑا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان سیکیور ہے، الحمدللہ امن و امان ہے، بحالی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا مستقل سد باب بھی ہو رہا ہے اور اس کے لیے آپریشن جاری ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے جو دوشنبہ تاجکستان کے دارالحکومت میں ہوا ہے، جس میں پاکستان، بھارت اور تاجکستان، رشیا، چائنا اور اسی طرح سے دیگر جو ممالک ہیں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان کی باہمی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موئید یوسف، ان کی اجیت دوول سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اجیت دوول مودی کا رائٹ ہینڈ ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کا بھی ماسٹر مائنڈ ہے۔ افغانستان کے اندر ہر جگہ پر جو بدامنی ہے اس کے پیچھے اجیت دوول کا دماغ ہے۔ تو اجیت دوول سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے اجیت دوول کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی اور خطے کے اندر بدامنی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، لہٰذا دنیا اب ایکشن لے اور دنیا بھارت کو پکڑے اور انہیں سزا دے۔ جبکہ بھارت کے اجیت دوول نے پاکستان پر الزام دھرا ہے کہ پاکستان کے اندر ماسٹر مائنڈ موجود ہیں، دہشت گردی کے اڈے ہیں، لہٰذا پاکستان کے خلاف دنیا ایکشن لے۔ تو یہ بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، الزام ہے، لیکن پاکستان ثبوت دنیا کو دے چکا ہے۔ سب سے بڑا ثبوت بھارت کی دہشت گردی کا وہ کلبھوشن یادیو ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ بھارت کی را دہشت گرد ایجنسی کے ذریعے سے کارروائیاں کروا کے ہزاروں مسلمانوں کو، پاکستان کے شہریوں کو شہید کروا چکا ہے۔ تو یہ پیش رفت ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کہ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، اور جو رابطے ہیں، جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے اس واقعے، لاہور والے واقعے کے بعد بھی۔ ہم ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان حالات بہتر نہیں ہیں، بلکہ چائنا کے خلاف بھارت نے اپنی فوجوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیے ہے، ہتھیاروں کو بھی تبدیل کرنا شروع کر دیے ہے، نئی گاڑیوں کو، نئے ٹینکوں کو، نئے فوجیوں کو، نئے عملے کو چائنا کے بارڈر پر بھارت منتقل کر رہا ہے، اور چائنا بھی بھارت کے خلاف جنگی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کل چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ بھارت ملٹری موومنٹ کر رہا ہے، ملٹری کنسٹرکشن کر رہا ہے، پل بنا رہا ہے، فوجی اڈے بنا رہا ہے اور فوجیں اضافی طور پر ڈپلائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چائنا
جو بارڈر ہے LAC کا وہاں پر فوجیں رکھنے پر مجبور ہے، لہٰذا اگر بھارت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے تو چائنا بھی اپنی فوجیں پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ لیکن ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان حالات بہتر نہیں بلکہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے درمیان ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور پچھلے جو 1.5 سال سے تنازع ہے اس تنازع کے اندر بھارت کو بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور چائنا بھارتی علاقوں پر کنٹرول کر رہا ہے۔ بھارت کے جو سرحدی علاقے ہیں، جو سرحدی ریاستیں ہیں جن میں ناگالینڈ ہے، اروناچل پردیش ہے، منی پور ہے، تریپورہ ہے اور لداخ کے دیگر سیکٹر ہیں، یہاں پر چائنا قبضہ کر رہا ہے اور جدید ٹیکنالوجی انسٹال کر رہا ہے، یہاں تک کہ رہتگی پسندوں کے ساتھ بھی چائنا کے رابطے اور قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین کام جو چائنا کے خلاف بھارت کر رہا ہے، لیکن چائنا اور پاکستان کی قربتیں ہیں، رابطیں ہیں، FATF کے اندر بھی، اور اسی طرح سے دیگر محاذوں پر بھی چائنا پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، اور انشاءاللہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے دنیا دیکھے گی، کیونکہ مودی جب تک اقتدار میں ہے بھارت کی تباہی اور بربادی لکھی جا چکی ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنی ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔